تو آپ کے پاس اس کا کوئی سولوشن ہے اس طرح کے معاملے میں جہاں ڈیلے ہو رہا ہو، مہینوں سالوں لگ جائیں؟ سر یہی ایشوز ہیں کہ میں نے آپ کو بھی ایک بات بتائی کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ کہ اس کی وجہ کیا ہے نہ بولنے کی، تو وہ وجہ ہم اس کو بتا دیتے ہیں اور ہم ان سے یہ سوال کر لیتے ہیں کہ بھائی آپ اس کا کام کیوں نہیں کر رہے ہیں. بیسکلی آپ نے جو بات بولی گیٹ کے باہر، تو یہاں پہ جتنے بھی بروکرز ہیں ان کام کو خراب کرتے ہیں. کیونکہ وہ بروکرز جو ہوتے ہیں بیسکلی وہ انہی کے لوگ ہوتے ہیں، انہی افسران کے لوگ ہوتے ہیں، اعلیٰ افسران کے جو باہر کھڑے ہوئے ہوتے ہیں اور وہاں پہ بیٹھ کے ان سے ڈیلے کرتے ہیں اور لوگ آ جاتے ہیں اندر اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ یار تمہارا کام کیا ہے، کام یہ ہے تو یہ کام کیوں نہیں ہو رہا، اس کی وجہ یہ ہے. تو وہ اس سے رشوت چند پیسوں کے لیے اس کو خوار کرتے ہیں. وہ آپ ایک لیگل کام کے لیے ایک ہفتہ ایک مہینہ آپ کو چکر لگانے پڑتے ہیں. ایک گندی مچھلی پورے تالاب کو گندا کرتی ہے. میرے مطلب کافی ڈائریکٹرز ہیں، کافی رجسٹرارز ہیں، بلڈنگ کنٹرول ہو گیا یا دوسرے ادارے ہو گئے، وہاں پہ میرا جانا ہوتا ہے، انٹریکشن ہوتی ہے کافی ڈائریکٹر سے. ہر کوئی ایسا نہیں ہے، لیکن ایک کی وجہ سے سب گندے ہوتے ہیں. اور اگر ایک رشوت دے رہا ہے تو وہ ایک ٹرینڈ بن جاتا ہے. تو اگر 10 لوگ رشوت دے رہے تو پھر 11واں اگر نہیں دے گا تو ایسا تو ہو نہیں سکتا. یا تو اس کا کام نہیں ہوگا یا تو اس کو رشوت دینی پڑے گی. تو اس رشوت سے بچنے کے لیے ہی ہم نے KPTS بنائی ہے کہ ہمارے پاس آئیں اور ہم آپ کو کام کرا کے دیتے ہیں ایک ریزنیبل فیس میں، جو ہماری اپنی فیس ہے، جو ہمارے ورک آؤٹ کی فیس ہے، ہمارے چلنے کی فیس ہے. دیٹس اٹ. اس کے علاوہ ایسے تو نہیں آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ان کو رشوت نہ دیں، ہم کو دیں؟ نہیں، ہم آپ ان سے رشوت نہیں مانگ رہے ہیں، ہم ایک فیس مانگ رہے ہیں. وہ ریزنیبل کو خود پتہ چل جائے گی. یہ فیس، اچھا یہ ایک سمجھنے والا سوال ہے، یہ تو بہت اچھا ہم چلان دے رہے ہیں ان کو. ٹھیک ہے. اور اگر میں یہ کہوں کہ جناب جو میں پیسے لے رہا ہوں ناجائز کام کرنے کا، اس کے لیے میں فیس لے رہا ہوں، تو یہ کس طرح سے ہو سکتا ہے جائز؟ دیکھیں یہ بھی رشوت کے زمرے میں آئے گی. کہاں یہاں سے پکڑیں یہاں سے پکڑیں. جو آدمی باہر کھڑا ہوگا وہ کہے گا کہ وہ بھی وہ کہہ رہا ہے کہ میں کام آپ کا کروا کے دے رہا ہوں، اور دوسرا بندہ بھی کہہ رہا ہے میں کام کروا کے دے رہا ہوں. وہ کہہ رہا ہے جی مجھے اتنے پیسے چاہیے، وہ کہہ رہا ہے جی یہ فیس ہے. تو یہ دونوں رشوت ہی کے زمرے میں آئیں گی. اگر ناجائز کام اگر ایک بندہ حق پر ہے، اس کا کام جائز ہے، تو کس چیز کی فیس ہے؟ اگر وہ گورنمنٹ کی فیس بھی دے رہا ہے، اس کے کاغذات بھی مکمل ہیں، تو پھر وہ کس چیز کی علیحدہ سے فیس دے رہا ہے؟ وہ فیس کہاں جائے گی، کس زمرے میں آئے گی؟ تو یہ بھی رشوت کے زمرے میں آئے گی. علماء نے، فقہاء نے یہ فرمایا کہ اگر کوئی شخص حق پر ہے، مثلا کسی نے پولیس والوں نے پکڑ لیا ہے، ٹھیک ہے، اگر وہ حق پر ہے، ساری چیزیں کاغذات بھی پورے ہیں، لیکن اگر وہ مانگ رہا ہے چائے پانی کی مانگ رہا ہے، اس کو چائے پانی کا نام دے دیا گیا ہے، اگر وہ چائے پانی کے مانگ رہا ہے تو فرمایا اپنے آپ کو ظلم سے بچانے کے لیے اچھا تو وہ اس کو دے دیں. دینے والا جو ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا، لینے والا گناہگار ہوگا. لیکن اگر وہ غلطی پر ہے اور اس صورت میں وہ دیتا ہے تو پھر یہ بھی گناہگار ہے اور وہ بھی گناہگار ہے. اس کو تو قانونی طور پہ ہی چاہیے اس کا چلان کاٹ دیں. یعنی وہ رشوت میں جان بخشی ہوگی ایک طرح سے اپنی جان کو محفوظ رکھنے کے لیے. اور یہ جو رشوت ہے نا، یہ ایسا ناصور ہے کہ اب ان شعبہ جات سے نکل کر یہ خانقاہوں تک پہنچ گیا. اچھا. اب جو جتنا بھی بڑا پیر ہوگا، دروازے پہ مجاور کھڑے ہیں، اگر آپ نے پیر صاحب سے ملنا ہے تو ان کی مٹھی گرم کرنی ہے، اس کے بعد وہ پیر صاحب سے ملاقات کروائیں گے. تو یہ بھی رشوت کے زمانے میں آتی ہے. اسی طریقے سے بہت بڑا عالم ہے، ملاقات کرنی ہے، ملاقات آسانی سے ہو نہیں سکتی ہے. جو ان کے قریبی لوگ ہوتے ہیں تو ان سے آپ نے مٹھی گرم کرنی ہے اور وہ آپ کی ملاقات کروائیں گے. ابھی آپ الیکشن آ جائیں گے، الیکشن کے حوالے سے سیٹیں جو ہے ٹکٹ بیچی جائے گی. ٹکٹ بیچی جائے گی. جب آپ ٹکٹ بیچیں گے تو جو MNA MPA بن رہا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ وہ تو جو انویسٹ اس نے پیسہ کیا وہ تو اس نے نکالنا ہے. صحیح بات. سینٹ کا الیکشن ہوتا ہے، اسی طریقے سے بولیاں لگتی ہیں 5 کروڑ 10 کروڑ، تو پھر وہ سارا پیسہ نکالتا ہے. تو یہ کرپشن بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے، بڑھتی جا رہی ہے. تو میرے آقا میرے مولا نے اس چیز کو ابتدا میں روک دیا کہ الراشی والمرتشی کلاہما فی النار، لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں.